آج کا موضوع نہایت فکر انگیز اور دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ گنہگار کا وجود اور پیر کی پناہ۔ ہمارا سرتاپا وجود گناہ ہے اور مرید ہو جانا ہر گنہگار کے لیے پناہ گاہ ہے۔ انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ کمزور ہے، خطا کار ہے اور نفس و شیطان کے حملوں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نفس برائی کا حکم دینے والا ہے۔ یہ نفس ہمیں گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، خواہشات ہمیں بہکاتی ہیں اور دنیا کی چمک دمک ہمیں غفلت میں ڈال دیتی ہے۔ ہم زبان سے نیکی کی بات کرتے ہیں لیکن عمل میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آنکھ، کان، دل، ہاتھ، ہر عضو سے خطائیں سرزد ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمارا سرتاپا وجود گناہ کا مجموعہ ہے، یعنی ہم کامل نہیں بلکہ محتاج ہدایت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑا، اس نے توبہ کا دروازہ کھولا اور ہمیں نیک لوگوں کی صحبت عطا کی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی صحبت انسان کے لیے پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ جب کوئی شخص کسی کامل مرشد کا مرید ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اصلاح کے لیے ایک مضبوط سہارا اختیار کرتا ہے۔ مرشد اسی کی تربیت کرتا ہے، اس کے نفس کی اصلاح کرتا ہے، اسے ذکر فکر کی راہ دکھاتا ہے اور گناہوں کے دلدل سے نکال کر تقویٰ کی شاہراہ پر لے آتا ہے۔ مرید ہونا صرف بیعت کا نام نہیں بلکہ اطاعت، محبت اور اخلاص کا نام ہے۔ جب مرید اپنے مرشد کے رہنمائی میں چلتا ہے تو وہ نفس کی سرکشی کو قابو میں لانا سیکھتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی آسائش میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ بس اے عزیزو، اگر ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اگر ہمارا دل سیاہ ہو چکا ہے، اگر ہماری زندگی بے سکون ہے تو ہمیں کسی مرد کامل کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ مرید ہو جانا دراصل اپنی اصلاح کی نیت کرنا ہے اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرنا ہے اور اللہ کی طرف پلٹنے کا عزم مصمم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے، نیک صحبت عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔